الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھی اللهم صل كما صليت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھی اللهم صل كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آل كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ جل شانہ نے انسانوں میں غیر معمولی صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن انسانوں کا ایک بہت بڑا مجمع اور ایک بہت بڑا طبقہ، ایک بہت بڑی تعداد اپنی ان صلاحیتوں سے کوئی فائدہ اٹھائے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وہ صلاحیت بند کی بند رہتی ہے، اس کو کھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ ایسے ہے جیسے یہ آج کل جو بیٹریاں آتی ہیں اس کے اندر بہت سارے سیل ہوتے ہیں، تو یہ ایسے جیسے کسی بیٹری کے سیل استعمال ہی نہ ہو، جو استعمال ہو گئے اس سے تو بھی اس سے گاڑیاں چلیں، اس سے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ساری جو روشنی آپ کو نظر آ رہی ہیں، سولر پینل چل رہے ہیں، سولر کے نظام چل رہے ہیں، یہ جہاں وہ استعمال ہو رہا ہے، استعمال نہیں ہوا تو وہ ایک بند کی بند چیز جس کا کوئی فائدہ نہ اس کو خود پہنچا نہ کسی اور کو اس سے پہنچا، اور وہ ایسے ہی پڑی پڑی زنگالود ہو گئی، پڑی پڑی خراب ہو گئی۔ اسی لیے عام طور پر بیٹریوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ اس کو بہت عرصے تک اگر استعمال نہ کیا جائے تو وہ پڑے پڑے کیا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اس کو استعمال کے قابل ہی نہیں رہتی۔ اسی لیے لوگ اپنی گاڑیاں کچھ عرصے کے بعد کھڑی ہوں تو سٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس کی بیٹری ڈاؤن نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں ایسے ہی معاملہ انسانوں کی صلاحیتوں کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے جب اپنی نیابت اور خلافت کا بار انسان پر ڈالا پوری مخلوقات میں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس کو اپنا نائب دنیا کے اندر بنا رہا ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ آج دنیا میں کوئی انسان اپنا نائب اگر کسی کو بنائے تو اس کی کچھ صلاحیتیں دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ یہ حکومتیں جب کسی کو اپنا سفیر بنا کے بھیجتی ہیں تو اس کے اندر کوئی صلاحیت دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ کتنے منتخب اور چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جو سفیر ہوتے ہیں، اور جتنی بڑی جگہ میں سفیر ہوتے ہیں اتنا زیادہ ان کی صلاحیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ مثلا وہ سفیر اقوام متحدہ میں پاکستان کا، تو پورے پاکستان میں سب سے قابل ترین آدمی کا انتخاب کیا جاتا ہے، ڈھونڈا جاتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کام بڑا ہے اور منصب بڑا ہے اور اس نے ادھر وہاں پر نمائندگی اور اس نے نیابت کرنی ہے پورے ملک کی۔ تو اللہ جل شانہ جب انسان کو اپنی نیابت دے کر دنیا کے اندر بھیج رہے تھے تو آپ سوچیں کہ اللہ پاک نے اس میں کیسی کیسی صلاحیتیں رکھی ہوں گی، اور کیسی کیسی اللہ جل شانہ نے اس کے اندر اس کو اوصاف ودیت فرمائے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد بھیجا۔ اب ان اوصاف کو انسان بیچارہ یا پہچان نہیں پاتا اور یا غلط کاموں کے اندر اس کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ وصف اس کے اندر ہوتا ہے، صفت اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس صفت کا صحیح استعمال اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا، یا اس کو کہیں موقع نہیں ملا ہوتا کسی کے پاس جا کر کے اس سے کرے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ کہا ہے، ہم سے جو تقوی کا مطالبہ فرمایا ہے، تو اس کے لیے ایک رستہ بھی ساتھ بتا دیا ہے کہ کونوا مع الصادقین، کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو
اللہ سے ڈرو یعنی تقوی پیدا کرو، وکونوا مع الصادقین، کیونکہ لا محالہ قرآن پاک جب کوئی بات کہتا ہے تو کوئی حکم دیتا ہے، کوئی بات کہتے ہیں اللہ جل شانہ جب، تو اس پر اٹھنے والے سوال کا فوراً جواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر ہم سے اللہ پاک نے کہا کہ تقوی پیدا کرو، اے ایمان والو تقوی پیدا کرو، تو فوراً ذہن میں خیال آتا ہے یا اللہ کیسے پیدا کرے، کیا طریقہ کیا ہوگا، اس کا صورت کیا ہوگی، رستہ کیا ہوگا، تو فوراً ہی کہہ دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، آسان رستہ بتا دیا۔ حالانکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اعمال کی ایک لمبی فہرست دی جا سکتی تھی کہ ایمان والو تقوی پیدا کرو اور اس کے لیے نمازیں پڑھو، اس کے لیے روزے رکھو، اس کے لیے حج کرو، زکاتیں دو، صدقہ خیرات کرو، نوافل پڑھو، تہجد پڑھو، صلہ رحمی کرو، یعنی جتنی معروفات کی پوری فہرست ہے وہ اس کے بعد آ سکتی تھی اور بظاہر آنی چاہیے تھی۔ ہمارے ذہن میں تو یوں آتا ہے انسانوں کے، لیکن اللہ جل شانہ نے ساری معروفات کے لیے جو کنجی ہے، جو چابی ہے، جو اس کا آسان ترین رستہ ہے، وہ اللہ پاک نے ایک دو الفاظ بیان فرما دے، کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ، یہ سب چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ سچے جس کو مل جائیں، سچوں سے مراد کون ہے؟ صادقین سے مراد کون ہے؟ سچوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ سچا ہوتا ہے اور جن کا مخلوق کے ساتھ معاملہ سچا ہوتا ہے، جن کا دین کے ساتھ، جن کا شریعت کے ساتھ، جن کا قرآن کے ساتھ معاملہ سچا ہوتا ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہوتا، اس میں ریا نہیں ہوتی، اس میں دکھلاوا نہیں ہوتا، اس میں اغراض نہیں ہوتی، اس میں نفسانیت نہیں ہوتی، اس میں نمود و نمائش نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ساری جھوٹ کی شکلیں ہیں مختلف قسم کی، مبالغہ نہیں ہوتا، خلاف واقعہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو جن لوگوں کے اللہ کے ساتھ بھی معاملے میں اور مخلوق کے ساتھ بھی معاملے میں اور دین اور شریعت کے ساتھ بھی معاملے میں سچائی آ جائے، ہر لحاظ سے سچائی ہو، وہ سر تا پا سچائی کے پیکر ہوں، تو ان کو صادقین کہا جاتا ہے۔ اور یہ رتبہ جو ہے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے انسانوں کو جو اپنی کاوش سے ملتا ہے، یعنی جس کو کسبی، دیکھیں دنیا میں جو اللہ پاک کے مدارج ہیں دو قسم کے، ایک وہبی ہیں، وہب کہتے ہیں عطیے کو، دینے کو، من جانب اللہ، انسان کا اس میں دخل نہیں ہوتا، جیسے نبوت ہے۔ نبوت محنت سے نہیں ملتی کہ آدمی بہت محنت کرے تو نبی بن جائے گا، خدا نخواستہ۔ نبوت کیسے ملتی ہے؟ اللہ کی عطا ہے، تو وہ وہبی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں اپنا، اور جس کو اپنا نبی چن لیتے ہیں بنانے کے لیے، اس میں اللہ پاک وہ چیزیں پیدا فرما دیتے ہیں، اس کو عصمت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے پاک ہیں، یہ عصمت کہتے ہیں اس کو۔ تو اللہ جل شانہ ان کو عصمت بھی عطا فرما دیتے ہیں، ان کو غیر معمولی معرفت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ ان کے مطلب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوتے وہ بے شک انسان ہیں، لیکن اللہ جل شانہ ان کو غیر معمولی قسم کی صفات اور صلاحیتیں عطا فرما کے دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جس کا حصول اپنی کاوش سے، اپنی کوشش سے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ممکن ہے۔ اس میں یہ جو چار مراتب ہیں جو ہم دعا مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے سکھائی ہے ہمیں سورہ فاتحہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ پاک نے یہ الفاظ سکھائے کہ مجھ سے اس طرح مانگو۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ نے اسکولوں میں دیکھا ہوگا کہ ہمیں جب ہم چھوٹے تھے اسکولوں میں پڑھتے تھے، 5ویں 6ویں 7ویں جماعتوں میں، تو ہمیں درخواست لکھنے کا طریقہ سکھایا جاتا تھا۔ وہ بنی بنائی درخواستیں کتابوں کے اندر، گائیڈوں کے اندر لکھی ہوتی تھی، اور وہ طلبہ زبانی رٹتے تھے کہ پرنسپل کو ایسے درخواست، ٹیچر بتا رہا ہوتا تھا کہ مجھے ایسے درخواست لکھنی ہے، پرنسپل کو ایسے درخواست لکھنی ہے، ڈپٹی کمشنر کو ایسے درخواست لکھنی ہے، اور فلاں گورنر کو ایسے درخواستیں لکھنے کا طریقہ بتائے کہ یہ ایک طریقہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ فاتحہ میں خود سکھائی ہے کہ مجھ سے اس طریقے کے ساتھ مانگو۔ تو اس نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، خود ہی پھر ہم نے اللہ جل شانہ نے بتایا کہ سیدھا رستہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کا رستہ ہوتا ہے جن پر میرا انعام اور میرا فضل اور میرا احسان ہوا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو کہا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اور یہ انعام کن پر ہوا؟ تو 4 طبقات کے نام لیے۔ پہلا کہا کہ نبیین،
دوسرا کہا وہی صدیقین کونوا مع الصادقین ہے نا، یا کیا کہ الصدیقین والشہداء والصالحین. پھر کیا کہا گیا؟ وحسن اولئک رفیقا. رفیق کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو. رفیق کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو. اور حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہی خوب اور کیا ہی بہترین اور کتنے اچھے ہیں یہ لوگ دوست بنانے کے لیے. اگر انسان رفیق بنائے، دوست بنائے، اگر کسی کو رفاقت میسر آ جائے، کسی کو دوستی مل جائے، کسی کو تعلق مل جائے، کسی کو محبت مل جائے، اور ان لوگوں کی مل جائے، ان چار میں سے کسی کی مل جائے، تو اس سے زیادہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ اچھی رفاقت اور کیا ہو سکتی ہے. اچھا آپ غور کریں، دنیا میں لوگ ان دنیاوی منصب کے لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے اور جتانے اور اس کے اوپر فخر اور نمود کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں. آپ نے کبھی لوگوں کی تگ و دو دیکھی؟ ایک بندہ جس کے الیکشن میں کامیاب ہونے کی امید ہوتی ہے، اس کے ساتھ کتنے سارے لوگ لگ جاتے ہیں جن کو سپورٹر کہتے ہیں. وہ ان کے لیے جلسے رکھتے ہیں، وہ ان کے لیے دعوتیں. کیا امید کیا ہوتی ہے کہ کیا بن جائے گا؟ شاید یہ ممبر بن جائے، اور شاید یہ وزیر بن جائے، شاید یہ فلانا بن جائے. اپنے علاقے کے ڈپٹی کمشنر کی، اپنے علاقے کے پولیٹیکل ایجنٹ کی، اپنے علاقے کے کمشنر کی، پولیس کے افسر کی، اس سے صرف ایک تعلق قائم کرنے کے لیے کہ کیسی کیسی لوگ تگ و دو اور کوششیں کرتے ہیں. اور بعض اوقات اس کے لیے بیچارے کتنا ذلیل ہوتے ہیں اور کتنی ان کو خوشامد کرنی پڑتی ہے. میں ایک دفعہ ایک بندے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے دعوت دی، اور وہ پاکستان میں نہیں، کہیں باہر پاکستان سے، اور وہ کئی دفعہ پاکستان میں جو سب سے اونچا عہدہ ہے اس کے اوپر رہ چکا وہ بندہ. تو ادھر جب ہم گئے اس کے محل میں، تو افطاری کی دعوت تھی، اس کا بلایا تھا اس ایک میں اپنے ساتھ ایک ساتھی لے گیا تھا. تو اس کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، 2-3 لوگ قریبی، بالکل کوئی بڑا مجمع نہیں تھا، ہم کل سارے 7-8 لوگ تھے. تو 2-3 لوگ جو تھے وہ جو بھی تھے اس کے حواری تھے، کیا تھے، وہ اس کے سامنے بیٹھ کر جس طرح اس کی تعریفیں کر رہے تھے، اور وہ ایک بات کہتا تھا تو یہ سارے شروع ہو جاتے تھے، واہ 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 سبحان، جیسے کوئی مشاعرہ ہو رہا اور اس نے کوئی شعر سنایا، اور یہ سارے کے سارے اس کو جو ہے اس کی آپ نے ایسی بات کی ہے کہ بس یہ تو آخری بات، اس پر تو کوئی بات ہی نہیں. اچھا باتیں وہ لوگ کر رہے تھے، مجھے بلا مبالغہ میری پیشانی پر پسینہ شرم کی وجہ سے آ رہا تھا کہ میں اس مجلس کے اندر بیٹھا ہوں، اور ایک انسان کی اس کے سامنے اتنی خوشامد ہو رہی ہے، اتنی خوشامد ہو رہی ہے کہ کوئی آدمی اس کو سننا، یعنی اس کو سننا بھی ایک پوری آزمائش. اس کی مجھے یہ بات اچھی لگی اس بندے کی کہ جب ان میں سے ایک بندے نے تو بہت ہی انتہا کر دی، تو اس نے سے کہا کہ یہ باتیں نہ کرو، یہ باتیں نہ کرو. اور اس کو پہلے اس کو بڑا نقصان ہوا تھا اسی بندے کو جس نے، تو اس نے کہا جو پہلے بھی نقصان ہوا یہ تم لوگوں کی ان باتوں کی وجہ سے ہوا. پہلے جو ہمارا اقتدار گیا ہے یہ تم لوگوں کی ان باتوں کی وجہ سے گیا کہ تم لوگ یہ ماحول بنا دیتے ہو، پھر اوپر سے کوئی آزمائش آتی ہے اور کچھ بھی نہیں رہتا نیچے. تو اس سے تھوڑی سی مجھے اس مجلس میں جو کدورت تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی اس کی اس بات سے. میں کہا چلو کم سے کم اس کو یہ پتا ہے کہ یہ سارے لوگ فضول باتیں کر رہے ہیں اور یہ اس کو ایک مغالطے میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ کو بڑی ناپسند ہے ایسا ماحول بنانا کہ کسی کے ساتھ دنیاوی لالچ کے اندر اور اس کے دنیاوی عہدے کو دیکھتے ہوئے، اس کے صرف منصب کو دیکھتے ہوئے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا گرائے، اتنا نیچے کرے. اب یہ لوگ کرتے ہیں، دنیا کی دنیا کر رہی ہے. اور اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ اگر کسی کو ساتھ مل جائے ان لوگوں کا، نبیوں کا یا صدیقوں کا یا شہیدوں کا یا صلحاء کا، تو یہ وہ طبقہ ہے جس کے ساتھ انسان کو تعلق رکھنا چاہیے، انسان کو دوستی بنانی چاہیے. انسان کو اگر ان کی خدمت میں کچھ وقت گزارنے کی توفیق مل جائے تو یہ اس کی بہت بڑی سعادت ہوتی ہے. اور اگر وہ اس کو یاد رکھیں اور ان کی دعاؤں میں انسان شریک ہو جائے، ان کی توجہات اس کو حاصل ہو جائیں، اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہوتی. اور یہ دین کی طرف جانے کا یہ ایک بڑا آسان اور عام جسے کہنا ساتھ انسان کو اللہ تعلق نصیب کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ یوں تو آپ پر مہربان اور شفیق ہوتے ہیں دن کے اوقات کے اندر، آپ کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، آپ کے کھانے پینے سے خوش ہو رہے ہیں، آپ کی تربیت کر رہے ہیں، اعمال کروا رہے ہیں. دن تو بظاہر ان کا ان کاموں مشغول ہوتا ہے، رات کو یہ اپنے اہل تعلق کے لیے دعا کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے، شیخ تھے،
اور اللہ پاک نے ان کو بڑی لمبی عمر سے نوازا تھا. تو میں ایک دن ان کے گھر، پتہ نہیں آپ لوگوں نے نام سنا ہے نہیں سنا، سندل بابا جی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا. تو حضرت کی صحت کے زمانے میں ایک دن میں ان کے کمرے میں بیٹھا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ان کا جو مصلی ہے جس پر وہ رات گھنٹوں تہجد پڑھتے تھے، باوجود پیرانہ سالی کے، باوجود عمر بہت طویل ہونے کے، بہت لمبی. میں ان کے ساتھ بہت الحمدللہ سفر بھی کیا، راتوں کو بھی رہا. اور 2003 میں ہم کراچی کا ایک لمبا سفر ہم نے کیا. کافی دن حضرت کراچی میں رہے. ہمارے استاد حضرت مولانا محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید، وہ بھی ساتھ تھے. انہی کی وجہ سے ہم ساتھ تھے. میری طالب علمی کا زمانہ تھا، میں پڑھتا تھا بنو ٹاؤن کے اندر. تو میں دن کو مدرسے میں اپنے اسباق لے کر شام کو اس جگہ آ جاتا تھا جہاں پر حضرت ٹھہرے ہوئے تھے، اور رات کو اسی کمرے میں سوتا تھا جس میں حضرت کی چارپائی کے نیچے 10-12 دن سویا. چارپائی کے بالکل جہاں بندہ اترتا ہے چارپائی سے، اس جگہ بستر لگا کے. تو بہت دیکھی راتیں ان کی بہت دیکھی، قریب سے دیکھی، کمرے میں رہ کے دیکھی. تو میں ان کے گھر، تو میں نے دیکھا کہ ان کا جو مصلی ہے جس کے اوپر وہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، وہ ان کے کمرے میں ایک کونے میں لگا ہوتا تھا، ہر وقت لگا رہتا تھا. 2-3 موٹی موٹی جانمازیں ایک دوسرے کے اوپر ہوتی تھی، اور ایک موٹی ساری جانماز اس کے اوپر بڑا سارا مصلی. تو میں نے دیکھا کہ اس مصلی کے جو سب سے اوپر والا ہے، کئی جانمازیں ہوتی تھی، نیچے ایک ہے، پھر دوسری ہے، پھر تیسری ہے، اس کے اوپر ایک موٹی ساری ہے. بیٹوں نے جگہ بنائی ہوتی تھی ان کے لیے آرام سے رات کو تہجد پڑھنے کے. دوسرا چونکہ کئی گھنٹے بیٹھنا ہوتا تھا، تو ذرا نسبتاً آرام دہ سی جگہ تھی. تو اس جو سب سے اوپر والا مصلی تھا، اس کے نیچے ایک کاپی رکھی ہوئی تھی وہاں پر. تو میں نے ان کے صاحبزادے سے پوچھا کہ اس کاپی میں کیا ہے، یہ جو حضرت کے مصلی کے نیچے. انہوں نے کہا کہ اس میں حضرت کے اہل تعلق کے نام ہیں، جن کا حضرت سے تعلق ہے ان کا نام لکھ. اور کہتے ہیں رات کو اس کاپی کو یوں اٹھا کر دونوں ہاتھوں کے اندر رکھ کر یوں کہتے ہیں کہ یا اللہ، ان لوگوں نے میرا دامن اس امید پر پکڑا ہے کہ کوئی ان کو فائدہ ہوگا، مجھے قیامت میں ان کے سامنے رسوا مت فرمانا. قیامت کے اندر ان کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس تعلق کا کوئی فائدہ نہیں تھا جو ہم نے اس کے ساتھ رکھا. تو یا اللہ مجھے ان کے سامنے قیامت میں رسوا نہ فرمانا، ان لوگوں کے سامنے. اور کہتے ہیں اتنی دعائیں ان کے لیے کہ جو ان کے اس کاپی کو دونوں ہاتھ، اس کو پوچھتے ہیں نا ڈبا کر اس کو جو کہتے ہیں نا، اس طرح کہا کرتے ہیں. ان کے صاحبزادے نے مجھے بتایا. تو یہ لوگ راتوں کو دعائیں کرتے ہیں اپنے اہل تعلق کے لیے، نام لے کر، اور ان کی دنیا کے لیے اور ان کی آخرت کے لیے. اس لیے یہ حسن اولئک رفیقا. اس سے زیادہ فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دعاء الغائب للغائب مستجاب، کہ جب ایک بندہ جو موقع پر موجود نہیں ہوتا، جب کوئی بندہ کسی ایسے بندے کے لیے دعا کرتا ہے جو اس وقت اس کے سامنے نہیں ہوتا، غائب ہوتا ہے اس سے، تو ایسے بندے کے لیے دعا کرتا ہے جو اس وقت اس کے سامنے نہیں ہوتا، غائب ہوتا ہے اس سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی دعائیں اللہ پاک قبول فرماتے ہیں. جب یہ لوگ راتوں کو اپنے لوگوں کا نام لیتے ہیں اور ان کی دعائیں ان کے لیے کرتے، تو وہ موجود تو نہیں ہوتے، وہ تو صرف اللہ کے سامنے بات ہو رہی، تو ایسی دعائیں اللہ جل شانہ قبول فرماتے ہیں، لوگوں کے احوال پر سر انداز. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ پاک کسی اللہ کے ولی کے ساتھ محبت نصیب فرما دیتے ہیں، اس میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ جو اس میں تبدیلی آتی ہے عام طور پر، جو اس کو نیکی کا ایک اس پر اثر نظر آنا شروع ہوتا ہے، اس میں خود اس کے کوئی بہت زیادہ بڑے اعمال کا اتنا زیادہ دخل نہیں ہوتا، خود بخود اس کے حوال بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کسی کی دعا اس کے اندر کام کر رہی ہے، کسی کی دعا اس پر اثر انداز ہو رہی ہے، اس کے روز بروز بدلتے ہوئے احوال، اور اس کو روز بروز بڑھتی ہوئی توفیقات، اور اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ جل شانہ کے ساتھ اس کی بڑھتی ہوئی محبت اور سنتوں کے ساتھ اس کا تعلق. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کی دعا اس کے اوپر کام کر رہی ہے، کسی کی دعا اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے پوچھا تھا، کسی سے، مجھے نام بھول گیا ان کا، کہیں میں نے ملفوظ پڑھا تھا کہ کسی نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ کے قرب کا، یا اللہ تعالیٰ کی ولایت کا، یا اللہ تعالیٰ کے تعلق اور اس کی محبت اور اس کے معرفت کا سب سے آسان رستہ کیا ہے؟ ان سے کہا سب سے آسان شارٹ کٹ کیا ہے؟ جیسے ہم سب کی طبیعت ہے نا، میں چاہے کوئی آسان چیز مل جائے، مشکلات سے ہر ایک بندہ گھبراتا ہے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ کسی اللہ والے کے دل کے اندر جا کے بیٹھ جاؤ، کوئی ایسی صورت بنا لو کہ کسی اللہ والے کو تم سے محبت ہو جائے، بس کوئی اس کی شکل بنا لو. یہ جو خانقاہوں میں لوگ آ کر خدمتیں کرتے تھے، یہ کس لیے کرتے تھے؟ یہ اس اللہ والے کی توجہات کے حصول کے لیے، کہ میری اس خدمت سے، اور ایسی جہاں فشانی کی خدمات کرتے، شاید ان کی نظر میرے اوپر ایسے پڑ جائے کہ ان کو میرے اوپر ترس آ جائے، میرے اوپر رحم آ جائے. یہ بیچارہ اپنے آپ کو اتنا تھکاتا ہے، اپنے آپ کو، اور واقعی اس طرح ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے
کہ ہمارے ہاں جو ساتھی سخت مشقتیں کرتے ہیں، جن کی مشقت جتنی زیادہ ہے، خاص طور پر رمضان کے اندر، گرمیوں کے رمضان میں جو ساتھی ہمارے خدمت والے مطبخ کے اندر چولہوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، آگ کے اوپر سارا دن گزارتے ہیں، میں حضرت کو دیکھتا ہوں کہ ان کا جب حضرت ان کا ذکر کرتے ہیں، میں کہا کہ کوئی اور آ کر ذکر کر لے کہ حضرت ان فلانے ساتھیوں نے تو آج مطبخ کے اندر اس رمضان میں اور اس گرمی میں سارا دن گزارا، ایسے حضرت کی آنکھوں میں کئی دفعہ مجھ سے کہا، ایسے کسی نے ذکر کیا تو مجھے کہتے شاہ صاحب دعا کرو ان لوگوں کے، دونوں ہاتھ اٹھا کر ان لوگوں کے لیے دعا کرو، خود بھی اٹھاتے ہیں اور ایسے آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا جاتی ہیں ان کی اس مشقت کا خیال کر کے۔ اب یہ کتنی قیمتی چیز ہے، اس کیفیت کے ساتھ دعا، اسے خود ہم لوگوں نے دعا کو پتہ نہیں کیا بنا لیا، آتے جاتے میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں۔ اس طرح نہیں، دعا تو اس طرح ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام کرے کہ اگلا بندہ جو ہے اس کا اندر سے اس کا دل ایک دم آپ کے لیے دعا کے لیے جو ہے وہ بے چین اور بےتاب ہو جائے۔ یہ وہ مستر کی دعا ہے جو سیدھی جا کر لگتی ہے۔ ہمارے اگر رسمیات سی ہیں، بس میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا، ہر ایک دوسرے، ٹھیک ہے کہنا تو چاہیے، میں نہیں کہتا نہیں کہیں ایک دوسرے کو، لیکن یہ ہمارے استاد صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ دعائیں کی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، دعائیں لی جاتی ہیں، ایسا کام کیا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر دعا کے اوپر طبیعت، کیونکہ دیکھیں دعا میں اضطرار اور اضطراب یہ دعا کی قبولیت کے اندر بڑا مؤثر ترین چیز ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، تو اضطراب ہو، بے چینی ہو، ایک خاص قسم کی قلب پر کیفیت ہو دعا کرتے ہوئے، یہ دعا کی قبولیت میں اس کو اللہ پاک نے بڑا ایک اثر رکھا ہے اس بات کا۔ تو اگر آپ کسی سے کہتے ہیں ٹھنڈے پیٹوں آرام سے میرے لیے دعا کریں، وہ بھی دعا کر لے گا آرام سے آپ کے لیے، جو آپ نے حکم کیا تو کر ہی لے گا، لیکن اس کی وہ کیفیت کہاں سے آئے گی؟ تو وہ جیسے کسی نے کہا کہ کسی کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، تو بزرگ نے اپنے کسی مرید کو کہ بہت دیر سے دعا کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ فہاد الدعاء، یہ تو دعا ہے، فأین البکا، کہا یہ دعا ہے، وہ رونا کدھر ہے؟ کہ بغیر روئے دعا ہو رہی، تو فأین البکا، رونا کدھر ہے؟ تو اس لیے کسی سے جب ہم دعا کے لیے کہتے ہیں تو اگر کوئی کیفیت ایسی اس کی بن جائے ہماری دعا، ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جس سے ان کو توقع اور امید بھی بن جائے، یا ان کو ہماری اس مشقت کے اوپر ترس اور رحم آ جائے کہ اس بیچارے نے تو بڑی مشقت برداشت کی، تب دعائیں بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا اس طرح کسی اللہ والے کے دل میں جا کے بیٹھ جاؤ، اور ان کے دل بہت وسیع ہوتے ہیں، اللہ والوں کے اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ اس میں بیک وقت لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں۔ اس کے لیے یہ نہیں کہ ان کے ہاں کوئی تنگی ہوتی ہے، کوئی چھوٹی سی جگہ ہے کہ دو چار لوگ آ گئے تو مزید لوگوں کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیاوی محبتوں میں ایسا ہوتا ہے، دنیا کی محبتوں میں کوئی ایک چیز انسان کا پورا دل مل کر بیٹھ جاتی ہے، پورے دل پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتی ہے، کوئی ایک چیز، کسی کے دل پر کوئی ایک چیز آتی ہے، وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کوئی مال کی محبت بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی عہدے اور منصب کی محبت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ پورا دل لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو منصب کی وجہ سے، مثلا ان کا وہ الیکشن جیتتے رہے اور کئی سال کئی دفعہ جیتے، 5-6 دفعہ، 7ویں دفعہ ہارے تو ہار کی شکست کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ اب کیا تھا؟ یہ مر کیوں گئے، فوت کیوں ہو گئے؟ کہ دل کے اوپر کسی سے قبضہ تھا پورے دل پر اس منصب کا، تو وہ جب منصب نہیں ملا تو دل نے کام چھوڑ دیا، دل چلا گیا۔ تو یہ تو دنیا کی محبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایک چیز پورا دل لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ دین کی محبتوں کے نتیجے میں دل میں اللہ پاک ایسی وسعتیں پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس کے اندر بیک وقت لاکھوں انسانوں کے لیے ان کا تعلق۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ نہیں فرماتے تھے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت مجھ سے، اور صحابہ تھوڑے تھوڑی تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر ان کی تعداد مورخین نے کتنی لکھی ہے؟ 1.25 لاکھ، بعض حضرات نے 1,40,000۔ تو چلے اس میں نئے لوگ بھی ہوں گے، لیکن آپ مختلف موقعوں کے اوپر آپ کے اس سے دیکھیں، فتح مکہ کے موقع پہ 10-12 ہزار صحابہ ساتھ تھے۔ تو اتنے لوگ کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت مجھ سے۔ اور اللہ والوں کے ہاں بھی ہم نے یہی دیکھا، سارے اہل تعلق میں سے ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ تعلق کس سے؟ مجھ سے۔ ہر بندہ یہ سمجھ رہا کہتا ہے سب سے زیادہ محبت تو مجھ سے۔ تو اس سے دلوں کے اندر اللہ جل شانہ ایک خاص قسم کی، جب دل اللہ کے ساتھ اللہ والا ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے
اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وسعتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو فراخیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی چیزوں کی انتہائی نہیں ہے، اس لیے یہ وسعتیں اللہ جل شانہ ان کے قلوب کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ سب سے کونوا مع الصادقین جو ہے، یہ سب سے آسان ترین نسخہ ہے جو بتایا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی نصیب فرمائے، میرے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو